نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان مکرم، جنہ دوستاں عزیزاں نے یہ 11ویں شریف کی محفل پاک سجائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے رب کائنات انہاں دی نیک دعاواں اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرماوے، آمین۔ بھائیو، اس شہر کے اندر پہلی دفعہ موقع ملتا بھی ہے اس مسجد اساں سارے مسلمانوں کو اللہ تعالی کا این گل کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اساں کو اشرف المخلوقات پیدا فرمائے۔ اللہ نے نہ جن بنائے سب کو، نہ جانور بنائے، نہ حشرات کی بنائے، نہ جمادات کی بنائے، بلکہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان ساری مخلوقات کے وچوں جی برتر اعلیٰ اور ارفع مخلوق ہے، رب نے سادہ انتخاب اس مخلوق کے وچوں پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اور اس کو بڑھ کے رب کا سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے حضرت انسان کو بنائے۔ انسانوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ اللہ نے ان ساری قوموں کے وچوں اساڈے تے فضل فرمائے، سب اللہ نے مسلم قوم پیدا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور اس ایمان کی حلاوت اور اس ایمان کی قوت، اس ایمان کی طاقت اور پاور کا جڑا پتہ ہے وہ اساں مومناں کو کل قیامت والی دنیا علم ہوتی۔ یہ حدیث تھوڑے روز گزار کرا، اج اساں دوسرا مسجداں دے وچ بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ اس سارا صدقہ وہ ایمان والی دولت ہے جس کی بدولت اج اساں مسلم قوم شمار کیتے پئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، آپ کو یہ حدیث مروی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کی بار آسی نا کہ سارے لوگ میدان معاشر کے بھی جمع تھی سے سارا کا حساب کتاب کیتا بھی ہو سی۔ حضور کی امت کے وچوں ایک ایسا آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سی، اللہ فرماتی ہے فرشتو ان کے نام اعمال کے قطرہ دفتر کھولو، رجسٹر کھولو۔ اللہ کے فرشتے پہلا رجسٹر کھلے سے سارے گناہ، دوسرا کھلے سے سارے گناہ، تیسرا رجسٹر کھلے سے سارے گناہ، حتیٰ کہ سیدنا عمر پاک فرماتے اس آدمی کی زندگی کا 100 رجسٹر ہو سی، 99 رجسٹر کھولے ویسے انہاں 99 رجسٹراں کے اندر ہی نیکی کی درج نہ ہو سی، سارے کے سارے گناہاں نال پور کر ہو سی۔ وہ آدمی بڑا پریشان تھی سی، وہ پریشان تھی کہ پیچھے سے جب منن لگسی نا اللہ فرمائسی نہیں میرا بندہ ہانے تیری زندگی کا ہی رجسٹر باقی نہ ہے۔ وہ فرشتہ کال کرے سی فرشتے ہو ایک پاسے 99 رجسٹر ہے، ایک پاسے ان ایک بچہ کھڑے کہ تھوڑی سارا نیکیاں دے نال بھرا نہیں ہوگے۔ 99 رجسٹر کی کتنی طاقت ہے اور ایک رجسٹر کی کیڑی طاقت ہے؟ اللہ فرماتی نہیں، میں قرآن ہی وعدہ کیتے، میرے نبی نے حدیثوں میں بھی وعدہ کیتے کہ اللہ تعالی ہر آدمی کا نام اعمال پورا پورا اودی اکھاں دے سامنے کھلے سی۔ وہ بڑا سی آدمی اللہ فرماتی اے فرشتے ان دا اخیری رجسٹر کھولو۔ یہ اخیری رجسٹر کھولا ویسی نا ان دے وچ ہکا دی ہکا نیکی موجود ہو سی، باقی کوئی نیکی موجود نہ ہو سی۔ اللہ فرماتی میرے فرشتے ذرا یہ کرو، یہ جڑا 99 رجسٹر ہے نا
یہ ہیت پر آدمی سے رکھ دو تے اے جڑا اندا ہیت رجسٹر باقی ہے جہدے وچ ہیتا نیکی باقی موجود ہے اللہ فرماسی اندا دوجے پاسے کوئی رجسٹر رکھ دو یہ اللہ دے فرشتے 99 رجسٹر ہیت پاسے رکھے سن تے ہیت رجسٹر جڑا ہے او دوجے پاسے رکھے سن اللہ دی عزت کی قسم کھا کے آتا میاں میرے حبیب نے فرمائے وہ جڑا ہیت رجسٹر ہوگی نا وہ 99 رجسٹر سے اس سے بھاری آگے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا آدمی میدان معاشر کے تھوڑ سی فرشتہ پر پوچھی ہے فرشتے ہو اس رجسٹر کے اندر میری ایسی کیڑی نیکی ہے جیڑی آج میری پوری زندگی نے کیتے ہوئے کالے کرتوت شراب نوشی زنا کاری اور ہر قسم کا فسق و فجور والا کام میں دنیا کے اندر کیتے 99 رجسٹر ہٹپا سے ہن اور ہٹ رجسٹر ہٹپا سے ہے تے بڑے مزے دی گل اے ہے کہ رجسٹر دے وچ نیکی بھی ہکے ایسی کیڑی نیکی ہے جیڑی 99 رجسٹر سے بھاری آ گئی ہے سبحان اللہ فرمائے اے بندیا انہاں وچ باقی تیری کوئی نیکی موجود کوئی نہیں جڑا دنیا تے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے زبان دے نال ادا کیتے اوے کلمے دی بدولت تے دل دے اندر ایمان والی دولت راسخ تھی گئی ہے اور اوے ایمان دا یہ بدل ہے جڑا کہتے دلیل دے رجسٹر تے اج قیامت والی بہار بھاری آ گئی ہے سبحان اللہ اللہ نے ساری مخلوقات دے وچوں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا بلکہ انساناں دے وچوں سب بڑے کائنات نے مسلم قوم دے وچ شمار کیتا ہے اللہ تعالی دا ایدار کا بھی سب تو زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے چھویں پارے دے وچوں ہی آیت کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے یہ پارے مقدس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت مطہرہ کا ہے لیکن چونکہ یہ محفل پاک 11ویں شریف کے نام کے نال موسوم کی گئی ہے تقریباً 11ویں شریف سے اللہ تعالی کے ولیاں کا ذکر ہوتا ہے اس مناسبت کے نال اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو تقوی اختیار کرو پرہیزگار بنو پرہیزگاری اختیار کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا میں رب تک پہنچنے واسطے کوئی وسیلہ تلاش کروں اور اکثر لوگ اس گل کو شمار کریں گے کہ آمنوا اتقوا اللہ اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ میں تک پہنچنے واسطے کوئی وسیلہ تلاش کرو وہ آگے اللہ کی ذات تک پہنچنے واسطے وسیلہ جڑا اللہ نے ذکر کیتا نا تقوی فرمایا اے اللہ کی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ ہے جبکہ مفسرین نے فرمایا نہیں تقوی ایک علیحدہ چیز ہے اور وسیلہ ایک علیحدہ چیز ہے فرمایا تقوی کے اندر نماز روزہ زکات حج صدقہ و خیرات نیکی کا کام کرنا فرمایا جیڑے عمل انسان دے وچ اے پاکے وینے او انسان بڑھ ویندے متقی تقوی فرمایا اے تقوی دے اندر شمار ہو گئے اللہ تعالی نے نماز کے پابند انسان کو زکات کے پابند کو حج کے پابند کو صدقہ و خیرات کی پابندی کرنے والے انسان کو تقوی والی نعمت عطا کی ہے فرمایا اے مراد نہیں اللہ نے وقت فرمایا واو عاطفہ ہے جتا واو عاطفہ آونے اوندا مطلب ہوندے کہ پہلے والے کلام دا ہور مطلب ہے ابو والے کلام دا ہور مطلب ہے فرمایا تقوی دا تعلق نماز روزہ زکات حج صدقہ و خیرات نال ہے فرمایا اتھا جڑا رب نے فرمایا نا وقتہو الیہ الوسیلہ میں تک پہنچنے واسطے وسیلہ تلاش کرو فرمایا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکات ہے نہ حج ہے فرمایا اللہ کی ذات تک پہنچنے واسطے وسیلہ جڑا ہے انبیاء کے
نبیوں کے دور کے بعد صحابہ ہن، صحابہ کے دور کے بعد تابعی ہن، فرمایا تابعیوں کے بعد تبع تابعی ہن، تبع تابعیوں کے بعد غوث قطب ابدال، فرمایا انہیں سلسلہ رب نے چلائے۔ آج کے دور کے اندر جیڑا نیک اللہ کا ولی ہے وہ انسان اور اللہ کے درمیان رب نے ایک وسیلہ بنا دیتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے جیڑا ہمارا وسیلہ ہے سب رب کی ذات کا قربت حاصل کروانا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق یا علی۔ آج ولی کی پہچان کرنا بڑا مشکل ہو گئی ہے۔ آج آدمی سوچ سمجھ کے پیر دے حق دے وچ حق دے وے، ایسا پیر نہ ہوے جڑا شریعت مطہرہ دے خلاف عمل کریندا ہوے، بلکہ وہ پیر جڑا باخبر ہے، بلکہ اولیاء کرام فرمانے سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے پتہ ہے اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کا ولی وہ آدمی ہے کہ جیڑا کسی گناہگار آدمی کی طرف نگاہ نہ کرے، فرمایا سامنے والا انسان بڑا گناہگار تے بدکار ہے، فرمایا اللہ کا ولی جڑے گناہگار تے دل تے انہیں وجود تے نظر کرن دے، فرمایا جڑا دل تے کفر والا گناہوں والا بدکاریوں والا سامنے لگا کھڑا ہو گئے، اللہ کے ولی کی نگاہ ان ظالم کو دھو دے، فرمایا ان گناہگار آدمی کی زبان دے وچوں اللہ کا ذکر جاری کی ہوئے، فرمایا ایسے آدمی کو ولی شمار کی۔ سبحان اللہ۔ آج بہت کم انسان ایسے ہی جنہیں ولایت کا دعویٰ کریں اور انہیں شرطاں دے پورے اتر دیں۔ ایک سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا آج ذرا چل کے دے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ فرمانے میرے نزدیک اللہ کا ولی کیڑا ہے؟ فرمایا وہ آدمی دے ہیت حد سے قرآن پاک ہوئے اور دوسرے حد سے فرمایا احادیث رسول اللہ ہوئے، فرمایا ای قرآن اور ای حدیث کے مطابق وہ آدمی کا عمل ہوئے، کوئی عمل نہ قرآن کے خلاف ہوئے، کوئی عمل حدیث کے خلاف بھی نہ ہوئے، یہ نہ قرآن اور سنت رسول کی اتباع کے اندر پوری زندگی بسر کرے، فرمایا ایسا آدمی اللہ کے ولیوں میں بھی شمار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ایسا اپنے معاشرے کے اندر ذاتی بات کے دیکھو، سوچو بیدار کر کے دیکھو کہ کیڑا آدمی ہے جیڑا قرآن کے بھی مطابق زندگی گزرائدہ دیا ہوئے، حدیث کے مطابق زندگی گزرائدہ دیا ہوئے، اگر انہیں دور چیزوں کے مطابق انہیں زندگی بسر کی پئی ہے، سیدنا جنید بغدادی فرمانے ایسے آدمی تے سوچ بیدار نہ کرو، بلکہ میں دعوے نال آدما ایسا آدمی اللہ کی ذات کا مدح ہے، اللہ کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیدنا میاں پیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے آپ فرمانے میرے نزدیک اللہ کا ولی کیڑا ہے؟ فرمایا میرے نزدیک اللہ کا ولی وہ ہے جدا دا جوان تھی ہے، فرمایا جوانی تو گھر کے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جڑے آدمی دی نماز تہجد قضا نہ تھی ہوئے، نماز تہجد کے پابند ہوئے، آپ فرمانے میں میاں پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اللہ کا ولی وہ انسان ہے۔ سبحان اور اللہ۔ سیدنا حضور دادا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کلندر لاہوری آپ نے کشف المحجوب کے اندر انتہا کر دیتی ہے، فرمایا نہیں اللہ کے ولی بنے ہونے میں حضور دادا علی حجویری دیا نظروں کے بیچ اللہ کا ولی کیڑا ہے؟ فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے کہ جیڑا پتھر سے نگاہ کرے پتھر کو ہیرا بنا کے رکھ دے تے فرمایا ہیرے سے نگاہ نہ کرے، فرمایا وہ ہیرے کو پتھر بنا کے رکھ دے جیسے بھی کہ ایک پاور ہوئے، جیسے بھی کہ ایک طاقت ہوئے، جیسے بھی کہ ایک کوالٹی ہوئے جیڑا اللہ کے نور کا ایک اندر ہوئے، جیڑا پتھر کو ہیرا بنا دے ہیرے کو پتھر بنا دے، فرمایا میں دادا کی نظرہ دے بیچ ہوئے اللہ کا ولی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیڑی چیز رکھی ہے کہ اللہ کا ولی کیڑا ہوتا ہے؟ واہ واہ، سبحان آپ اللہ۔ میں نے مرد ملے تھے
محمد بخشا لال بنان پتھردار کامل مرد محمد بخشا لال بنان پتھردار میاں صاحب فرمائیں اللہ کا بنی وہ آدمیوں نے فرمایا اگر لال کو دیکھے پتھر ہوئے فرمایا پتھر دل سے پھوٹ جمارے بظاہر پتھر ہوئے گر جو سخت ہوں گے فرمایا جب اللہ کا بنی پتھر دل سے اپنی نگاہ کرم سے کرے نگاہ عنایت سے کرے فرمایا وہ پتھر وہ پھوٹ جمارے ہمیں لوہے کی طرح سخت برگا ہوئے فرمایا وہ پتھر بھی لال کی طرح نرم پڑ گئے لال کی طرح مکیج ویندے فرمایا جی کوالٹی اس آدمی دے اندر پاجی ویندے میری نظران دے اندر اوہ اللہ کا بلی شمار ہو گئے اس وقت آپ نے فرمائے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے اور من دے گناہ کردار تے کامل مرد محمد بخشا لال بنان پتھردار سیدنا حبیب علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی بار اجرس رہنے بدن پیشینی نماز دا ٹائم تھی گیا ہے آپ نے اپنی بھیجا کو کھڑا کر دیتا ہے پیشینی نماز واسطے آپ نے وضو فرمائے وضو فرما دی صاف جگہ تے گئے صاف جگہ تے نماز ظہر دیا سنت آدینیت کی دینے آپ سنت ادا فرما چکے جلے آپ نے فرض دینیت بندی ہے سامنے رستے کو گزرن والا مسافر کھڑا ہو گئی ہے آپ نے ایک حیرت انگیز چیز دیکھی ہے بھیجا بھی کھڑین بھیجا میں بھی بھگاڑ بھی کھڑین لیکن بھگاڑ بھیجا کو کچھ نہیں آگے مسافر دیکھ کے بڑا حیران ہو گیا پریشان ہو گئی ہے اگر سفر تینے کیتا کھڑا ہو گئی ہے آجڑی نماز پڑھ جن سے میں آجڑی دے کوئی سوال کرے سا آسا اے بندے خدا ذرا میں نو بجاتا جا سن بھیجا دے بھگاڑا دیا پاسی لگ دی نہیں لیکن اب میں بڑی عجیب چیز کھڑا دیکھتا بھیجا بھی ہی کے جاتے کھڑی بھگاڑ بھی کھڑے وجہ کے ہے سیدنا حبیب علوی نے دل چار فرض ختم کی دل آپ نے سجے بھی سلام پھیرے کھبے سلام پھیرانے سامنے ایک جوان بیٹھے جرا مسافر سیدنا حبیب علوی نے بارگاہ دے اندر عرض کرے اے نوجوانا مہربانی فرما میرا ایک سوال ہے سوال کا میں جواب چاہیے سیدنا حبیب علوی فرمانے صبر کر تیرا سوال سننا تھوڑی دیر صبر کر میرے آقا کا فرمانے عالی شان ہے اگر تھوڑے کول کوئی آدمی آ گیا مسافر آ گیا تھوڑے کول کوئی مہمان آ گیا مجھے کوئی ضرورت پہلے نہ پوچھو بلکہ ان کو پہلے کوئی چیز کھواؤ پلاؤ کھواؤ پلاؤ تو بات ضرورت پوچھنی چاہیے سیدنا حبیب علوی نے ایک لکڑ کا پیالہ چاہ کے جوان بھی دیکھتا بیٹھے سیدنا حبیب علوی نے پتھر دے سامنے پیالہ کیتا ہے پیالے کرن دی دیر ہے پتھر دے جو کھیر نکلنا شروع کی گئی ہے مسافر دیکھتا دیکھتا حیران ہو گئی ہے سیدنا حبیب علوی نے وہ برتن بھرے ہے بھر کے آگے مسافر کو عطا کیتا ہے مسافر پریشان بیٹھے دل کھیر بھی گندا ہے سیدنا حبیب علوی فرمانے اوے نوجوانا وہ دس دے دا کیڑا سوال ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرندے اے سونا جلے رونگا ہم ایک سوال ہے اور سوال ہی نہیں دیا بلکہ تو سوال دیجئے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اکبر یار حبیب علوی فرمانے سوال دس کیڑے سوال عرض کرنے سونا یہ پہلے سوال کھن کے آیا وہ سوال بعد وچ کرے سا لیکن جیڑا دوجا سوال ہے پہلے وہ سوال کرے نا سیدنا حبیب علوی نے فرمائے سوال کر آپ عرض کرنے سونا ایک کھیر تو بکریاں دے وچوں نکلدا ہے ایک کھیر بھیڑاں دے وچوں نکلدا ہے ایک کھیر داچیاں دے وچوں نکلدا ہے ایک کھیر مدیاں دے وچوں نکلدا ہے ایو کھیر گاواں دے تلوں نکلدا ہے
فرمایا پتھراں دے وچوں تا اج تک اسا کھیر نکلدا نہیں نکلا، اج پتھر دے وچوں کھیر کیویں جاری تھی؟ سبحان اللہ سیدنا حبیب ادمی مسکراون لگے، فرمانے اے زمانہ اے تا اللہ دا قرآن پیا دسے دے جناب موسیٰ علیہ السلام دا دورے موسیٰ علیہ السلام دے کول قوم آ گئی ہے، قوم آ گئی ہے اے موسیٰ سانو بڑی پیاس لگی ہے، اساں چاہتے ہیں سانو پانی پلا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال کوئی چشمہ کوئی نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال کوئی کنواں کوئی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سجے ہاتھ دے اندر ڈنڈا کیتی کھڑے، اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ سبحان اللہ علیہ السلام دی قوم نے پانی طلب کیتا ہے، اللہ نے فرمایا اے میرا پیغمبر اے جڑا ہاتھ دے اندر ڈنڈا کیتی کھڑے ای کیڑے کمیاں ہونے؟ فرمایا اے موسیٰ پتھر دے تے ڈنڈا مارنا تیرا کم ہے، یہ پتھر دے وچوں پانی دے چشمے جاری کرنا میں سونے رب دا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کے نال عصا مارے، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ اے موسیٰ ای ڈنڈے کو مار بِعَصَاكَ الْحَجَرَ پتھر دے اُتے اپنا ڈنڈا مار فَانفَجَرَتْ اللہ فرمائے دے موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارے اوہ پتھر دے وچوں 12 چشمے جاری تھی گئے۔ سیدنا حبیب ادمی فرمائے اے اللہ دے بندیا اے موسیٰ علیہ السلام ہے او بنی اسرائیل دا نبی ہے، انہیں پتھر پہ ڈنڈا مارے، اللہ نے پتھر دے وچوں 12 چشمے پانی دے جاری فرما دیتے، فرمایا میں تا سارے نبیوں دے سردار نبی دی امت دا ایک ادنا دیا غلام ہاں، فرمایا جیڑا اللہ موسیٰ دے دور دے وچوں پتھر دے وچوں پانی جاری کر سکدے او سونے محمد دی امت دی سٹ دے نال بھی فرمایا پتھر دے وچوں کھیر دی نہراں جاری فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ عجیب گل کوئی نہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام پتھر دے اوتے ڈنڈا مارے فرمایا اندے واسطے اگر پانی نکل سکدے تو میں بھی سارے رسولوں دی سردار دی امت دی وچوں ہاں، فرمایا او رب اگر میرے واسطے پتھر دے وچوں کھیر جاری کر دے فرمایا اے اللہ کے سامنے کوئی مشکل کوئی بے شک۔ سیدنا حبیب ادمی نے فرمائے اے تیرے پہلے سوال کا جواب ہے، ذرا دوسرا سوال کر، عرض کرنے نے سونا میں تا پوری زندگی گزاری ہے میں کو بڑی جلدی دس گئے کہ بگاڑ تے بھیجا دی آپس ہی نہیں لگتی، اگر آدمی غائب تھی دے تے بگاڑ بھیجا بھی جہاں بنے وہ تو سارے اجر کو غرق کر کے رکھ دیں دے، تو نماز کھڑا پڑھ دے فرمایا بھیجا تے بگاڑ نہیں کر کے کھڑے، این وجہ یہ ہے فرمایا اے اللہ دے بندیا یہی جمہار بندہ اپنے رب دے نال سنا کر چھوڑے فرمایا والا اللہ جانے ان دیا بھیجا جانے فرمایا بھگان جانے جیری دیوار انسان اللہ دے نال سنا کر گندے رب ساری انہاں دی عقیدہ دے اندر سنا ہی پیدا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اکبر یا علی ہمارے دلوں کے اندر اللہ دے ولیوں دے بارے کامل یقین ہوئے دے، اگر کامل یقین ہوئے اللہ دی عزت دی قسم جتنا فیض اللہ دے ولی تقسیم کرنے انہیں کوئی انسان فیض تقسیم کر بھی نہیں سکتا۔ خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ آپ ہجری بار ایک محلے دے وچوں گزرے بچے کھڑے کھیلتے تے انہاں بچیاں دے وچوں ایک بچے نے دیر دے اوتے وٹا مارے تاکہ دیر دے اوتے لگ سی تے اوندا جڑا پھل کیوں سی او اسا جڑ گئے سو۔ سیدنا خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ یہ درخت کراس کر کے اگا نکلے تے وہ بچے نے جلے دیر تے وٹا مارے گا او وٹا دیر دے وچوں چکدا آگے سیدنا خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ دی کٹ مبارک تے لگے۔
آپ کی کن مبارک سے جلے بچہ لگے آپ پیچھے مڑ کے دیکھے 8-9 بچے کھڑے آپ نے فرمایا اے بچے یہ بچہ کہیں مارے سارے بچے ڈر گئے آج بھی اگر کوئی بچہ بڑا تو مارے لیکن آدمی کو لگنے نے اگر پیچھا کھڑ کے پوچھے سارے بچے ڈر گئے سیدنا خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے اے بچیو ذرا اے دسو یہ بڑا کہیں مارے سارے بچے ڈر گئے بالآخر حکمت دیتا نہ کیتا گیا وہ بچہ اندر آیا سیدنا خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچہ بڑا کیوں مارے آپ نے عرض کی تھی حضور میں تھوڑا بڑا نہیں مارا بلکہ یہ میرے سامنے درخت کھڑے نہ ڈیر والا میں یہ ڈیر کو بڑا مارے تاکہ بڑا میرا ڈیرا سے لگے تے ڈیر ٹوٹ کے زمین سے آسن میں کھاسا خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ آپ بچے کے اندر آ گئے آپ نے بچے کو اٹھائے اپنے سینے کے نال لا کے ان کی کان تے ان تے ہاتھ پھیرا فرمایا اے بندے خدا تے بیر دے تے بٹا مارے ان بیر کو اگر بٹا لگ گیا تو تے بڈیڑیا بیر فرمایا ہن بٹا لگ چکے ڈڈا سلیمان توسی دے نال سلیمان توسی دے کول ایٹم باقی کوئی چیز کوئی نہیں فرمایا اگر ایٹم میں مالک ہاں اور رب دی ولایت کا مالک ہاں فرمایا میں نے کول ولایت ہے اے بچیاں بٹا میں کو لگے ای بٹے کے بدلے میں سلیمان توسی نے تے ولایت عطا فرمائی سبحان اللہ وہ بٹا لگے دیر پہ تے وہ دیر جے نے ترسن وقتی طور بندہ کھا جنسی تے اوے بٹا اگر اللہ دے ولیوں کو لگ بنے اللہ دے ولی فرمانے اے بندیا اگر تے دنیا دار چیز کو مارے تے دنیا حاصل کرنا چاہنا ہمیں تے کو مل گئے ہا فرمایا آج اگر خواجہ سلیمان توسی دی کان تے بٹا لگے تے تو خالی لگا منے ورنہ ساڈے کو ہوا دیر بھی چنگی ہے تے کو بٹا لگے ہا تے تے کو ڈھال رہے ہا فرمایا اے ساری شان دے خلاف ہے کہ بٹا لگے ساتو تے تے کو کچھ نہ دیو فرمایا اسے ایتے مبارک ہے ولایت میں تے کول ولایت ہے اے بچیاں بٹے دے بدلے میں تے کو ولایت عطا فرما سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق یا علی سبحان اللہ سیدنا خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے پیر مرشد ہیں آپ ہندی وار بیٹھے شام کا ٹائم تھی ہے مہمان آ گئے آپ نے مہمانوں کو کھانا کھوایا عشاء کی نماز پڑھی عشاء کے بعد بل مہمان آ گئے آپ نے کھانا کھوایا یہ ادھی رات تھی نا ادھی رات کے ٹائم کچھ مہمان آ گئے ہوں لنگر کھانے کے بھی روٹی کوئی نہیں نہ ہی کوئی سالن ہے باورچی جاگ دے نان بھائی جاگ دے آپ نے لکھے نا کہ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے کول مہمان بھی آ گئے روٹی کوئی نہیں سالن کوئی نہیں تے مہمان روٹی بھی کھاونی ہے خواجہ صاحب بڑے پریشان بیٹھے وہ باورچی بڑا سیاںا ہے جلدی جلدی بن کے تھوڑا جہا سالن تیار تے کیتے روٹیاں پکا کے خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہنے سوچ دے اندر مبتلا ہیں آپ کو روٹی اور سالن گھن کے مہمان دے کول پیش کرتے ہیں سبحان اللہ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہونے کہ میں نے آنکھن کے بغیر میری پریشانی اس نے دور کر چھوڑی ہے جن مہمانوں کو کھانا کھوایا مہمان اپنا کم پکتا کے سارے واپس لگے گئے خواجہ باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نان بھائی کو سدے باورچی کو سدے فرمایا اے باورچی ذرا میں نے بولا وہ آئے برتن سمیٹے آپ نے فرمایا اے نان بھائی کا کیسے پکڑی آپ نے عرض کی حضور میں کو کسی کی ضرورت کوئی نہیں آپ نے فرمایا نہیں مانگ آپ نے عرض کی حضور تسے میں کو تنخواہ دے دے میرے گھر کا سرکر چلیں دے باقی میں تھوڑے کو کیسے مانگ رہی ہے یہ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ نے نا بار بار اصرار کیتے باورچی نے آگے حضور یہی ہے منگا دیکھو آپ نے فرمایا منگو دیون واسطے تیار ہاں آپ نے عرض کی حضور نہیں میں دے نال وعدہ کرو جیڑی چیز میں منگسا وہ تسے میں کو دیسو آپ نے فرمایا ہاں بچہ کیوں نہ دیسا مانگ کے طریقہ آپ نے عرض کی حضور لوگ تو خواجہ باقی بلّہ فرمانے حضور مہربانی فرماؤ
میں خواجہ باقی باللہ کا نام پڑھ سکتا مہربانی کر کے میں کہ خواجہ باقی باللہ ثانی بڑھا دوں سبحان اللہ آپ نے جلے اون باورچی کی اجال سنی بڑا حیران کیا آپ نے فرمایا اے جوانا تے تو پتہ ہے باقی باللہ بڑھن واسطے کہ کتنے سال اللہ کی عبادت کرنی پوندی ہے اپنے نفس کو مارنا پوندے تیر آ کے ہی کرنی پوندی ہے اتنے بڑے سوکھے لفظاں دے وچ آ گئی تے خواجہ باقی باللہ اسا بن نہیں سکدے مہربانی فرماؤ ساتھ خواجہ باقی باللہ ثانی بنا دو آپ نے عرض کی حضور تسا وعدہ کر چکے وے اور خود آکھنے جیڑی چیز منگو وہ دیون واسطے تیار ہاں آپ نے فرمایا بل آ میرا ہاتھ پکڑ کے آپ حجرے کے وچ گھر گئے ہجری باہر بھی نہیں نکلے دوسری باہر بھی نہیں نکلے تیری باہر گزر گئیاں جلے چوتھی باہر تھی سارے مریدین حجرے کے سامنے میدان بھرا ہے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس نان بھائی کا ہاتھ پکڑ کے آپ جلے حجرے کے وچ باہر آئے نا تو سارے مریدین دیکھ کے حیران ہو گئے خواجہ باقی باللہ کی سمجھ نہیں آتی نہ انسانی کی سمجھ آتی ہے آدمی حکمت ہوا اور سبحان اللہ یا رسول اللہ اچھا یار یا علی ہاتھ بھی حکمت دیا پیر بھی حکمت دیا اکھر بھی حکمت دیا چہرہ مبارک بھی حکمت دیا بال مبارک بھی حکمت دیا سر مبارک بھی حکمت دیا امامہ بھی حکمت دیا اللہ کی عزت کی قسم خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی طرح بھی باہر آ رہی ہے اللہ کے ولی نے ایسا رنگ چاڑے کہ پوری دنیا پہچانن واسطے آ گئی ہے کسی نے کوئی سجاڑ بھی نہیں سبحان اللہ اس واسطے علماء فرمائیں آج ایک گال کرنا کہ اللہ کا ولی تقدیر نہیں پھیر سکتا ذرا یہ واقعی تو اندازہ لو کہ ایک عام آدمی جیڑا رنگ دا کانے جیسے ہونٹ موتے ہیں جیسی شکل و صورت کوئی نہیں گناہگار سے بدکار ہے اللہ کا ولی تیری بھارا کے اندر چہرہ بھی بدل کے رکھ دے دے ہاتھ بھی بدل کے رکھ دے دے پیر بھی بدل کے رکھ دے دے شکل و صورت بدل کے رکھ دے دے کیا تھا اللہ کے ولی نے بھی رب نے پاور رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ میاں صاحب فرماتے ہیں ہر کچھ ہوتی مشکل رب نکائی ولی نگاہ کرن جس ویلے